تبلیغ سے ہی یہ پتا چلا کہ دین علماء سے ملے گا، تو پھر علماء کے پاس گئے تو پھر یہ پتا چلا کہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے۔ سوال آپ عام طور سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں مکمل ہر مسئلے کی مکمل یعنی شرعی رہنمائی موجود ہے؟ ہر چیز کا حل اسلام میں موجود نہیں ہے، یہ بالکل سوچ ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ شریعت کو اللہ پاک نے، دین کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے، اور آخری آنے والے انسان کی رہبری کے لیے بھی شریعت میں چیزیں موجود ہیں۔ علماء سے جڑنا ہی ضروری ہے یا آدمی خود سے قرآن و سنت کے اندر غور کر کے اپنی زندگی گزار سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیش خدمت ہے ایمان ٹاکس کا ایپیسوڈ نمبر 2، جس میں ہمارے ساتھ شہر عزیز کے معروف آرکیٹیکٹ جناب زید انصاری صاحب موجود ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم زید بھائی سے بات کریں گے نوجوان نسل کا علماء کرام سے رشتہ کیوں ضروری ہے۔ اس عنوان پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ محترم زید انصاری صاحب اپنا تعارف ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں زید بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی، آپ اپنا مختصر تعارف ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلان بھائی، میں اپنے تعارف میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں نے بنیادی تعلیم اپنے ہی شہر کے معروف تعلیمی ادارہ ATT ہائی اسکول سے میں نے KG سے لے کر کے 12ویں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے میں بمبئی گیا اور میں نے آرکیٹیکٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ زید بھائی، درمیان میں معذرت کے ساتھ ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک عصری تعلیم یافتہ شخص ہیں، اس کے ساتھ آپ عصری تعلیم کے بعد آپ کا دینیات کی طرف رجحان کس طرح ہوا؟ آج جیسے ہم لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ہر وقت علماء کرام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی مجلسوں میں رہتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا رجحان دینیات کی طرف کس طرح سے ہوا؟ اصل میں چونکہ ہمارا گھرانہ کوئی بہت دینی اور علمی گھرانہ نہیں ہے، عام چونکہ جیسے شہر میں عام گھرانے ہیں ویسے ہی ہمارا بھی ایک گھرانہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کی محنت اور ہمارے کچھ اسکول میں پڑھنے والے ساتھیوں کی وجہ سے اس محنت میں جڑنا ہوا۔ تو اس محنت میں جڑنے کے بعد چونکہ پہلے طلبہ کے اوپر خاص محنت ہوتی تھی تبلیغی جماعت میں، تو اس جڑنے کے بعد پھر 3 دن اور 40 دن 10ویں کے بعد چھٹیوں میں لگانے کی اللہ پاک نے توفیق دی، تو اس میں ایک دین کی فکر اور دین کی طلب پیدا ہوئی۔ تو جب یہ طلب پیدا ہوئی تو جہاں سے دین لیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے نام لوں گا ہمارے شہر کے معروف عارف باللہ اور عالم دین حضرت مولانا افتخار سالک صاحب دعوت برکاتہم، ان کی مجلس میں پھر چونکہ وہ عبدالعزیز بیچئی میں امامت ابھی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ جس وقت ہم لوگ 12ویں میں تھے 11ویں میں تھے تو اس وقت بھی مولانا وہاں امامت کرتے تھے، اور فجر کے بعد مولانا جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ فجر کی نماز میں وہاں پہنچ جائے، ان کی ذکر کی مجلس ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد مولانا کوئی مسائل کی کتاب جو لوگ موجود ہوتے تھے جیسا بہشتی زیور ہے اور دوسری ہمارے اکابر کی کتابیں مولانا اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے دین کی فکر پیدا ہوئی۔ تو پھر تبلیغ سے ہی یہ پتا چلا کہ دین علماء سے ملے گا، تو پھر علماء کے پاس گئے تو پھر یہ پتا چلا کہ اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے۔ تو چونکہ حضرت مولانا افتخار سالک صاحب بھی جو ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ ہیں، تو اس عنوان سے اس طرف بھی اللہ پاک نے، تصوف کی طرف بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ رہبری کی۔ تو اس وقت آپ کا اصلاحی تعلق کس سے؟ اس وقت جو ہے وہ میرا اصلاحی تعلق حاجی شکیل صاحب دعوت برکاتہم جو حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان سے اصلاحی تعلق۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے تعارف کے بعد ہمارے ناظرین کے لیے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ جی زید بھائی، آج جو ہماری شہری سطح پر یا ملکی سطح پر ہم جو مسلمان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو اسی صورتحال کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں کیا دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نسل نو کے ساتھ کیسے ہم لوگ کیا کریں کہ یہ نسل جو ہے رائے راستے پہ آئے، سیدھے راستے پر چلے، اور علماء کرام سے یہ کس طرح جڑے؟ تو اول تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر ہم شہری سطح پر دیکھیں اور شہری سطح سے لے کر ملکی اور عالمی سطح پر، تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ ایک
بے سمتی کا شکار ہے کہ وہ مطلب ان کو پتہ نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، الا یہ کہ کچھ گھرانے ہیں جہاں دینی فکر بھی ہوتی ہے اور دنیاوی فکر بھی ہوتی ہے، تو ان کو عام میں نوجوانوں کی بات کروں گا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم کو کس سمت میں جانا ہے یا پڑھائی ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور دینی اعتبار سے تو چونکہ معاشرے میں جو ہے وہ اتنی فکر دینی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو دین کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور دنیا کی طرف بھی کوئی بہت زیادہ رہبری نہ ہونے کے نتیجے میں وہ پھر صورتحال ایسی بنتی ہے کہ ان کو جو صحبت ملی، جو دوست ملے، اگر اچھے دوست مل گئے تو وہ اچھی جانب جا رہے، اور اگر چونکہ عام طور سے یہ ہو رہا ہے کہ اچھے دوست نہیں ملتے تو پھر وہ ایک بے سمتی کے ساتھ بے دینی کی طرف، اور چونکہ دنیا کی چکا چوند ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، بائک ہے، پیسہ ہے، تو پھر دنیا بہت تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے. اور پھر چونکہ جوانی کی عمر میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کو آئیڈیل بنایا جائے، یا یہ زبان سے تو آدمی نہیں کہتا، نوجوان نہیں کہتے، لیکن دل میں یہ جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور پھر دینی رہنمائی نہیں ہوتی، اس لیے کسی نے جو ہے وہ فلم کے سٹارز کو، بالی ووڈ اور جو ہے ہالی ووڈ کے سٹارز کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ رہبر بنا لیا، ان کو دیکھ کر کے چل رہے ہیں، یا پھر کسی نے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جس کی جیسی پسند ہے اس اعتبار سے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو کل ملا کے اگر میں کہنا چاہوں گا تو ہمارے نوجوان اس وقت بے سمتی کا شکار ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دین اور دنیا میں رہبری ہم کو کیسے لی جائے تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں. اس میں اس وقت جو ہے میں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ بے سمتی کا ہمارے نوجوان شکار ہیں، اب ایک سمت متعین کرنے کے لیے بنیادی چیز بھی آپ نے بتا دی کہ اس میں صحبت کا اثر ہوتا ہے، کہ بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہے تو پھر وہ اپنا کوئی گول سیٹ کرے گا، آگے اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرے. لیکن عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا جو گول سیٹ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نگاہ علماء پر نہیں ہوتی، وہ علماء کو اپنا آئیڈیل اور اپنے لیے رہنما جو ہے سمجھتا نہیں ہے یا محسوس نہیں کرتا ہے کہ یار وہ میرے لیے رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں کہ علماء کرام کو لوگ کیسے رہنما اور آئیڈیل سمجھیں؟ اس میں ارسلان بھائی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ہمارے پورے معاشرے پر مغربی تہذیب کی ایک الغار ہے، معاشرتی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہر جگہ پر ہمارے سامنے جو نمونہ اور آئیڈیل ہم نے اپنے طور پہ سمجھ لیا ہے کہ مغربی تہذیب ہے. اس لیے یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آ جانے کی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کو جو اللہ نے دین اور شریعت دی ہے، جو اس وقت حامل دین جو امت کے سامنے اس کو پیش، یعنی علماء جو پیش کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے مکمل رہبری موجود ہے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو. تو سب سے پہلی چیز میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنی نگاہ مغربی تہذیب سے ہٹا کر اپنی طرف، اپنے علماء کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیرنی ہوگی. جب آپ اس طرف پھیریں گے تو جیسے اگر میں آگے کی طرف چل رہا ہوں تو مجھے پیچھے کا کچھ نہیں دکھے گا، تو مجھے اگر پیچھے کی چیز کیا ہے اس کے لیے مجھے اپنا رخ بدلنا پڑے گا. میں جب پیچھے پلٹوں گا تو مجھے پتا چلے گا نہیں، اس راستے سے بہتر تو وہ راستہ تھا. تو اس طریقے سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نوجوان اپنا رخ بدلے، کہ اپنا رخ علماء کی طرف کیا جائے. یہ جو رخ بدلنا ہے اس وقت رخ کے بدلنے میں مطلب اپنا علماء کی طرف اپنے آپ کو علماء سے جوڑنے کے اندر نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت کیا، کس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں ارسلان بھائی پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نوجوان دوستوں کی جو اس وقت جو یعنی جو سوچ ہے کہ اگر ہم جیسے داڑھی ٹوپی والے، کرتا پیجامہ والے، ان لوگوں سے اگر ہم جڑ جائیں گے تو پھر ہم کو بھی داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ ہی پہننا پڑے گا، یا کہیں نہ کہیں وہ حلیہ آ جاتا ہے کہ ہم تو ویسے نہیں ہیں. تو میں اس میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ ہم بجائے حلیے کے اوپر بہت زیادہ فکر کرنے کے اور اس کو رکاوٹ سمجھنے کے، ہم اس کے یعنی اس کو اس وقت اس کو بہت زیادہ سوچنے کے بجائے ہم کو اس طرف دیکھنا چاہیے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، جب ہم لوگ ان کے کہنے کو دیکھیں گے تو ہمارا رخ
دھیرے دھیرے جب آپ ان کی باتوں کو سننا شروع کریں گے، ہوتا یہ ہے کہ اس میں شیطان یہ بات سمجھاتا ہے کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو پھر تم پابندی میں آ جاؤ گے، پھر تم کو نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تم کو داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ پہننا پڑے گا، پھر تم جس آزادی کے ساتھ جی رہے ہو اس آزادی کے ساتھ تم جی نہیں سکتے۔ تو اس قسم کے وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ ایک رکاوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ایک سوال عام طور سے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں مکمل ہر مسئلے کی مکمل یعنی شرعی رہنمائی موجود ہے؟ مطلب عام طور سے ہمارے نوجوان آج جیسے ہم لوگ جدید دور میں جی رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجیز ہیں اور اس کے چلتے جو ہے جدید طرز زندگی ہے اور آمدنی کے بھی جو ذرائع ہیں اب مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ہے بنیادی چیزیں تھی انہی سے آمدنی ہوتی تھی، اب ہر گزرتے وقت کے ساتھ مسائل نئے آ رہے ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، آمدنی کے ذرائع بڑھ رہے ہیں اور طرز زندگی اور سب کچھ چینج ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا ہر چیز کا حل اسلام میں مل جائے گا؟ اس سوچ کے چلتے بھی وہ جو ہے علماء سے نہیں جڑتے یا کہیں اور سرچ کرنے لگتے ہیں۔ جی، تو ان کا یہ سوچنا درست ہے؟ کتنی حد تک درست ہے؟ یہ بات تو بالکل بھی درست نہیں ہے ارسلان بھائی، کہ کیا ہر چیز کا حل اسلام میں یعنی یا ہر چیز کا حل اسلام میں موجود نہیں ہے، یہ بالکل سوچ ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ شریعت کو اللہ پاک نے، دین کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے اور آخری آنے والے انسان کی رہبری کے لیے بھی شریعت میں چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ یعنی علماء نے آنے والے وقتوں کے لیے مسائل کے اوپر دینی رہنمائی امت کی صحیح ہو سکے اس کے اوپر کتنا کام کیا۔ اب اس میں ایک مثال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے ہمارے فقیہ ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو خاص شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو خلافت عباسیہ میں چیف جسٹس بھی رہے، تو وہ اس زمانے میں چونکہ مسائل لکھے جا رہے تھے، احادیث سے مسائل نکالے جا رہے تھے کہ یہ مسئلے کا کیا جواب ہوگا، اس مسئلے کا کیا جواب ہوگا، تو وہ مسائل سوچ کر کے لکھتے تھے۔ تو کسی نے امام صاحب سے کہا کہ ابھی تو یہ بات پیش نہیں آئی، آپ پھر کیوں اس مسئلے کو لکھ رہے ہیں؟ تو بہت ہی پیارا جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ جب آگ لگتی ہے تو کنواں نہیں کھودا جاتا، جو کنویں موجود ہوتے ہیں اسی میں سے پانی نکال کر آگ بجھائی جاتی۔ تو ابھی قریب کے زمانے میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، یہ بات میں نے ایک بڑے عالم دین سے، معتبر عالم دین سے سنی ہے کہ اتنا علماء نے مسائل کو یعنی فقہ حنفی کے اوپر اتنا کام ہوا اور اتنے مسائل علماء نے لکھے کہ مفتی شفیع صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ساری زندگی فتاوے کا کام کیا اور پڑھانے والے مدرسے سے منسلک شخصیت تھی، بڑی علمی شخصیت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فتاوا کے جواب دینے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سے بہت قریب میں 150-200-300 سال کے قریب میں ملک شام میں ایک بڑے عالم حنفی عالم گزرے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسائل کے جواب دینے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں تک کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو مسئلہ ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی آج کہا جا رہا ہے، اس زمانے میں اس کی کوئی اور شکل تھی، تو اس کا بھی جواب، اس وقت کی جو شکلیں موجود تھی اس کا بھی جواب علماء نے دیا۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ کیا ہر چیز کا جواب، تو ہر چیز کا جواب الحمدللہ یہ شریعت کے اندر اللہ نے دین کو ایسا بنایا ہے کہ قیامت تک کوئی مسئلہ آ جائے وہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رہبری شریعت میں موجود نہ ہو۔ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیا زندگی دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے علماء سے جڑنا ہی ضروری ہے یا آدمی خود سے قرآن و سنت کے اندر غور کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ اب دیکھیے ارسلان بھائی، اس بارے میں آپ سے کیا کہوں، اگر میں ایک پیشے سے ایک آرکیٹیکٹ ہوں، اب آپ ارسلان بھائی آپ ایک جو ہے وہ ایک ادارے سے جڑے ہوئے ماشاءاللہ آپ دینی کام کر رہے ہیں، آپ کہنے لگے کہ زید بھائی آپ کرسی سے اٹھ جائیے اور ڈرائنگ میں بناؤں گا اور نقشے میں بناؤں گا اور سائٹ پہ کام میں کرواؤں گا، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ ارسلان بھائی آپ ہٹ جائیے، مکتب کا نظم میں چلاؤں گا، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیز ہم دنیا کے معاملے میں تو ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ جس کی جو فیلڈ ہے اسی سے پوچھا جائے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے
تو لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے سے کیوں نہیں سمجھ سکتے، یا خود سے سمجھو، یا بعض لوگ اس طریقے پر بھی کہتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھو، خود سے سمجھو. تو ہم آپ خود سے کیسے سمجھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کو؟ جب میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور آپ ایک دینی شعبے سے منسلک ہے، تو میں نے 5 سال 12ویں کے بعد میں نے اس کی پڑھائی کی، پھر میں نے کچھ تجربہ کار لوگوں کے انڈر میں رہ کر کے میں نے اس فن کو سیکھنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی اس وقت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں روزانہ سیکھ رہا ہوں. تو دنیا کے بارے میں تو ہم سب اس بات، آپ بھی بات میری مانیں گے، کوئی دنیا کا آدمی عام آدمی ہوگا وہ بھی اس بات کو مانے گا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خود سے سمجھو، خود سے پڑھو. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ شریعت کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، قرآن و حدیث میں کیا چیزیں بیان کی گئی. اول سب سے پہلی بات تو ہمارے نوجوان جو کہتے ہیں کہ خود سے پڑھو، خود سے سمجھو، وہ عربی ہی نہیں جانتے. جی. جو دین کی بنیادی زبان ہے وہ عربی ہی نہیں جانتے. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، اس لیے کہ جب آپ خود سے سمجھیں گے تو خود سے سمجھنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اندھیرے میں چلنے لگے تو کہاں ٹھوکر کھائے گا، کیا ہوگا، یا اس کو کہیں جو دور سفر کے لیے جانا ہو، منزل کا پتہ نہ ہو، تو وہ خود سے، اگر ہم یہ بات ہم نہیں کہتے کہ بمبئی جانا ہو تو خود سے چلے جاؤ، کسی سے مت پوچھو، بلکہ ایک چھوٹا سفر بھی ہوتا ہے تو ہم 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ خود سے پڑھنا چاہیے. بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کو علماء سے پوچھنے میں، ان کے پاس جانے میں آپ کو آر محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو ڈر محسوس ہوتا ہے، یا آپ فری نہیں ہو پاتے، تو اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر بھی معتبر علماء کرام جو موجود ہے، آپ دھیرے دھیرے ان کے بیانات پڑھیے، معتبر کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ اپنی مسجد کے عالم صاحب سے پوچھیے، امام صاحب سے پوچھیے. ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں پہلے جو درمیان کا ایک گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے. جی. پھر جب آپ دھیرے دھیرے قریب ہونا شروع ہوں گے تو پھر آپ کے لیے آگے کی ساری چیزیں آسان ہو. ایک سوال یہ ہے سر میں کہ آپ خود ایک آرکیٹیکٹ ہیں. جی. اور ماشاءاللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک دینی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جی. تو آپ کس طرح سے اپنے کاروبار میں، اپنی نجی زندگی میں دین و دنیا کے ساتھ اس کو کیسے بیلنس کر کے آپ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تھوڑا اس جانب بھی ہمارے. جی ارسلان بھائی، اصل میں مجھے اس بات کے جواب میں جو میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے شروع میں ہی کہنا چاہیے تھا کہ دین بہت آسان ہے. جی. اور دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے. یہ بات مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی کہ ہم نے دین کو مشکل سمجھ لیا، یا شیطان نے ہم کو سمجھا دیا کہ دین مشکل ہے. دین بہت آسان ہے. یعنی اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں، اس وقت شریعت کا کیا حکم متوجہ ہے، میں اس پر عمل کر لوں، ہو گیا دین پر عمل. اب مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں، مثال آپ کو دوں کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. ہم روزانہ 10 مرتبہ، آپ میں اور سب، ہر کوئی 10 مرتبہ اپنے گھر میں جاتا ہے. تو اب جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت کا دین پر آپ عمل کر لیجئے. جی. سیدھے پیر سے داخل ہوئے، گھر والوں کو سلام کیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی. اب بتائیے اس کو کتنا وقت لگے گا ارسلان بھائی؟ بہت ہوا تو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ. تو اگر آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت ان کاموں کو کر لیا تو آپ نے اس وقت کے دین پر عمل کر لیا، ہو گیا دین پہ عمل. آپ دکان پہ، یا کوئی، جیسے میں روزانہ آفس میں آتا ہوں، آفس میں آنے کا دین پوچھ لیا، روزانہ کرنا وہی ہے، اس کا دین پوچھ لیا، ہو گیا دین پر عمل. روزانہ سو کر کے اٹھتے ہیں، سو کے اٹھنے کا شریعت نے کیا رہنمائی کی کہ سو کر اٹھنے کے بعد کیا کیا کرنا چاہیے، وہ بھی کوئی بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں، مختصر اعمال ہے، اس کو کر لیا، ہو گیا دین پہ عمل. تو دین بہت آسان ہے. کب؟ جب ہم پوچھیں گے اور عمل کریں گے. بہت آسان ہے. اور کچھ چیزیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں، جیسے شادی بیاہ کا موقع، یہ روز کا نہیں ہے، کبھی کوئی غم کا موقع آ گیا تو یہ اس وقت کا دین پوچھ لیا. شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کا دین پوچھ لیا. کوئی خوشی کا موقع دوسرا کوئی آیا، اس کا دین پوچھ لیا. تو یہ سب چیزیں جو بڑے مواقع ہیں وہ کبھی کبھی زندگی میں پیش آتے ہیں، لیکن روزانہ صبح سے لے کے شام تک ہم عام طور سے ہر آدمی ایک اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، وہ اسی کو ریپیٹ کرتا ہے. اس روٹین کے اوپر آپ اس کا دین جان لیجئے، ہو گئے ہم دیندار.
تو محترم ناظرین، یہ تھے محترم جناب زید انجینئر صاحب، جو اس وقت کا ایک سلگتا موضوع ہے، نوجوانوں کا علماء کرام سے رشتہ کیوں اور کیسے مضبوط ہو، اس پر ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ ہم زید بھائی کے وقت دینے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں اس امید پر کہ آپ ہمارے اس چینل سے ہمیں جڑے رہیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک بھی شیئر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔